بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے یظہر السر، یعنی راز ظاہر ہوتا ہے۔ السر بمعنی راز، بھید، چھپی ہوئی بات۔ وَلَكِنَّ يَعْقُوبَ كَانَ بَشَرًا فِي صَدْرِهِ قَلْبُ بَشَرٍ لَا قِطْعَةُ حَجَرٍ۔ یعقوب علیہ السلام انسان تھے اور ان کے سینے میں انسان کا دل تھا، نہ کہ پتھر کا ٹکڑا۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل، اس کا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ قلب بشر، ان کا آپس میں مضاف مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ قلب مضاف، بشر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے اس لیے بشر کے نیچے زیر آئی۔ قطعۃ حجر کا تعلق بھی مضاف مضاف الیہ کا ہے، حجر مضاف الیہ ہے۔ فذکر یوسف وتجدد حزنہ وقال، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور ان کا غم نیا ہو گیا اور انہوں نے کہا یا اسف علی یوسف، آئے افسوس یوسف علیہ السلام پر، یعنی ان تمام غموں کے بعد، اپنے دوسرے بیٹوں کی بھی گمشدگی کے بعد یوسف علیہ السلام دوبارہ یاد آئے اور یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا وہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ وَلَامَهُ أَبْنَاؤُهُ وَقَالُوا إِنَّكَ لَا تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَهْلِكَ، ان کے بیٹوں نے انہیں ملامت کی اور کہا کہ بے شک آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ لاما، یہ لام یعنی ملامت کرنا۔ ابناؤہ ان کا فاعل ہے، ابنا جمع ہے، اور یہ فاعل ظاہر ہو تو فاعل جمع کے لیے بھی فعل واحد ہی آتا ہے، کیونکہ فاعل یہاں پہ ظاہر ہے، موجود ہے۔ تہلکہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، حتیٰ کی وجہ سے اس میں نصب آیا ہوا، ورنہ اگر یہ اس پر عامل ناصب اور جازم نہ ہو تو فعل مضارع تہلکو ہوتا، یعنی فعل مضارع مرفوع ہوتا۔ قال یعقوب انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے دکھ اور غم کی شکایت اللہ کی طرف کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے اللہ کے بارے میں وہ کچھ معلوم ہے جس کے بارے میں تم باخبر نہیں، اسی لیے تم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گئے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْلَمُ أَنَّ الْيَأْسَ كُفْرٌ، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ نا امیدی کفر ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، یاس انا کا اسم اور کفر اس کی خبر ہے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَهُ رَجَاءٌ كَبِيرٌ فِي اللَّهِ، یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید تھی۔ کانا فعل ناقص، اس کا عمل، اس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلَ يَعْقُوبُ أَبْنَاءَهُ إِلَى مِصْرَ لِيَبْحَثُوا عَنْ يُوسُفَ وَبِنْيَامِينَ وَيَجْتَهِدُوا فِي ذَلِكَ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرے اور وہ اس میں خوب کوشش کرے، یعنی پورے یقین کے ساتھ انہیں تلاش کرے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ بحثا یبحث بحثاً، کھود کرید کرنا، تلاش کرنا۔ یجتہدو یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ کوشش کرنا۔ وَمَنَعَهُمْ يَعْقُوبُ مِنْ أَنْ يَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، یعقوب علیہ السلام نے انہیں روکا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ منع یمنع منعا بمعنی روکنا، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، یعقوب منع کا فاعل ہے۔ وَذَهَبَ الْإِخْوَةُ إِلَى مِصْرَ مَرَّةً ثَالِثَةً، بھائی مصر گئے تیسری مرتبہ۔ وَدَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَشَكَوْا إِلَيْهِ فَقْرَهُمْ وَمُصِيبَتَهُمْ وَسَأَلُوا الْفَضْلَ، اور وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے اور شکایت کی ان سے اپنے فقر اور اپنی مصیبت کی، اور ان سے فضل کا سوال کیا، یعنی ہم پر مہربانی کی جائے۔ سأل یسأل سؤالاً بمعنی سوال کرنا، اور اس سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی انہوں نے یوسف علیہ السلام سے مہربانی کی فریاد کی۔
الحزن والحب فی یوسف ولم یملک نفسہ، اور یہاں یوسف علیہ السلام کے دل میں محبت اور غم ابھرا اور وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، یعنی وہ اس بات کو زیادہ دیر تک چھپا نہ سکے کہ میں ہی ان کا بھائی ہوں۔ لم یملک، لم نفی جہت بلم ہے، یہ تاکہ نفی بہت بلم کا صیغہ ہے، اور لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ابناء ابی و ابناء الانبیاء یشکون فقرہم و مصیبتہم الی ملک من الملوک، میرے والد کے بیٹے اور انبیاء کے بیٹے وہ شکایت کر رہے ہیں اپنے فقر اور اپنی مصیبت کی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بے شک یہ میرے بھائی ہیں، اور یہ جو ہے ان کو تو نہیں معلوم کہ میں ان کا بھائی ہوں، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہ کے پاس وہ اپنی فریاد لے کر آئے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، ہمارے بھائی کو لوٹا دیا جائے۔ اِلیٰ متیٰ اُخْفِی الْأَمْرَ عَنْہُمْ وَإِلیٰ متیٰ أَرَاہَا لَہُمْ، کب تک میں ان سے معاملہ چھپاؤں گا اور کب تک میں ان کی حالت دیکھوں گا۔ امر بمعنی معاملہ یا واقعہ۔ اِلیٰ متیٰ لا أَرَا أَبِی، کب تک میں اپنے والد کو نہ دیکھوں۔ لم یملک یوسف نفسہ وقال لہم، یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور ان سے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا جب تم نادان تھے۔ وَكَانَ الْإِخْوَةُ يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا السِّرَّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا يُوسُفُ وَنَحْنُ، اور بھائی جانتے تھے کہ بے شک یہ راز اس کو نہیں جانتا کوئی سوائے یوسف اور ہمارے، یعنی یہ راز کی بات تھی کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، یہ تو کسی کو بھی معلوم نہ تھا، تو یہ کس طرح سے ان کو پتہ چلا؟ تو بھائیوں نے کہا یہ تو صرف ہمارے ہی درمیان بات تھی، تو یہ شخص جو ہے یوسف ہی ہوگا۔ فَعَلِمُوا أَنَّهُ يُوسُفُ، انہوں نے جان لیا کہ بے شک یہ یوسف ہی ہے۔ سبحان اللہ، هل یوسف حی، کیا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کیا یوسف زندہ ہے؟ اما مات فی البئر، کیا وہ کنویں میں نہیں مرا؟ مات یموت موتا بمانا وفات پانا، مر جانا۔ یا سلام، اے سلامتی والے۔ هل یوسف هو عزیز مصر، کیا یوسف وہی عزیز مصر ہے؟ هو الذی علی خزائن الارض، وہی شخص ہے جو زمین کے خزانوں پر مقرر ہے۔ هو الذی کان یأمر لنا بالطعام، یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے لیے غلے کا حکم دیا، یعنی غلہ لانے کا کہا۔ وما بقی عندهم شک ان الذی یکلمهم هو یوسف ابن یعقوب، انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ وہی شخص جو ان سے بات کر رہا ہے وہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ ابن کے لفظ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر یہ دو اسموں کے درمیان میں آ جائے تو ابن موصوف بنتا ہے۔ ابن موصوف اور صفت کا ان کا تعلق ہوتا ہے پہلے کے ساتھ، یعنی یہ موصوف اور یہ صفت، اور دوسرے کے لیے کہ مضاف بنتا ہے، یعنی ابن مضاف، یعقوبہ مضاف الیہ۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو بے شک یوسف ہے؟ قال، فرمایا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو پرہیزگار ہو اور صبر کرے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے تجھے ترجیح دی ہے ہم پر اور بے شک ہم خطا کاروں میں سے تھے۔ تاء حرف جر ہے اور یہ تاء قسمیہ ہے، قسم کے لیے لایا جاتا ہے، لفظ اللہ پر اس کا دخول ہوا اور اس نے عمل یہ کیا کہ اس کو جر دے دی۔ وَمَا لَامَهُ يُوسُفُ عَلَىٰ فَعَلْتِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کے کیے پر ملامت نہ کیا، بل قال، بلکہ کہا،
یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ مہربان ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔